وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جتنی بھی باتیں بتائی جائیں گی وہ وہی باتیں ہوں گی جو میں نے اپنے استاد مفتی امتیاز دامت برکاتہم سے سنی ہیں، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو بھی بات بتاؤں گا وہ بہت ساری کتابوں میں سے دیکھ کر اور بہت ساری کتابوں کا خلاصہ بیان کروں گا۔ اور دو کتابوں کا نام انہوں نے عام طور پر بتایا کہ تفسیر عزیزی اور تفسیر الدر المنثور، یہ دونوں قرآن کریم کی تفسیر کی کتابیں ہیں، تو زیادہ تر باتیں ان دو کتابوں میں ملیں گی۔ پچھلی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا شداد کی جنت کے بارے میں، جو واقعہ بتایا گیا تھا وہ بھی ایک تو تفسیر رازی اور ایک تفسیر فتح القدیر، ان کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، کہ شداد نے تکبر کیا، نبی سے مقابلہ کیا، اور جو ہے دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کا انجام اس نے دیکھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو نہیں دیکھ سکا، اور اللہ نے اس کی روح قبض کر لی۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ شداد نے جو جنت بنائی تھی وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، بعد میں کسی نے دیکھا نہیں دیکھا اس کو؟ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کی روح قبض کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل نے ایک زور کی آواز لگائی جس کی وجہ سے وہ پوری اس کی بنائی ہوئی جنت سب جو ہے ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو گئی، دھرم برم ہو گئی، اس لیے اس کو کسی نے اب دیکھا بھی نہیں۔ اور پچھلی مرتبہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہوتی ہے، اس کو جو ہے انسان برا نہ سمجھے، اس کو جو ہے کوئی مصیبت نہ سمجھے، بلکہ اس کے اندر کوئی بھلائی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ اللہ قیامت تک آنے والے تمام حالات سے واقف ہے۔ ہم برسوں تک ایک چیز کی دعا کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور وہ چیز ہم کو نہیں ملتی، حالانکہ انسان کی ہر جائز دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن انسان اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے، تو اللہ اس کو وہ چیز نہیں دیتے۔ تو انسان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی حالات آئے، تو وہ بھی یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بھلائی ہے جو چھپی ہوئی ہے اور جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو ہر آنے والی مصیبت کو آدمی یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، مصیبت ہمیں آگے چل کے مانگنی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی مصیبت نعمت ہے تو ہم اللہ سے آگے چل کے مصیبت مانگے، دعائیں کریں، نہیں۔ ہمیں دعا تو اللہ سے عافیت کی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، سلامتی کی دعا کرنی ہے، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر یہ سمجھے کہ اس میں میرے لیے کوئی بھلائی ہے اور اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے، اس کو ایک مصیبت، ایک بوجھ نہ سمجھے۔ حضرت لقمان حکیم جو نبی تو نہیں تھے لیکن انہوں نے 4000 نبیوں سے ملاقات کی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی
ایک مرتبہ کہ بیٹا تجھ پر جو بھی مصیبت آئے تو اس کو نعمت سمجھنا، اس کو بوجھ اور مصیبت مت سمجھنا. لیکن بیٹے کی بات سن میں نہیں آئی. تو ایک مرتبہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ایک سفر میں لے گئے. لقمان حکیم کی یہ خوبی تھی کہ ان کو یہ پتہ چلتا کہ فلاں بستی میں فلاں شہر میں اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے تو فوراً ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی دور ہو. تو جہاں بھی ان کو پتہ چلتا کہ فلاں بستی میں اللہ نے کوئی نبی بھیجا ہے تو فوراً سب سے پہلے جا کر ان سے ملاقات کرتے اور ان سے علم حاصل کرتے. اسی لیے لقمان حکیم نے 4000 نبیوں سے ملاقات کی اور ان کی لقمان حکیم کی نصیحتیں بڑی قیمتی ہوتی ہے. پہلے کافی باتیں اس پر ہو چکی کہ لقمان حکیم نے 8 نصیحتیں جو بتائی تھی کہ میں نے 4000 نبیوں سے تعلیم حاصل کی ہے اور ان کا خلاصہ 8 باتوں میں نے نقل کیا ہے، یعنی سب پر نچوڑ. تو وہ بڑی قیمتی نصیحت ہے جس پر 1 سال تک بات ہوئی تھی کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اور جب بات کرو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ 4 چیزوں کا تعلق تو حفاظت کرنے سے ہے. اور 2 چیزوں کا تعلق یاد رکھنے سے ہے کہ موت کو ہر وقت ہر حال میں یاد رکھو، اور دوسرے اللہ کو ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں یاد رکھو. اور 2 چیزوں کا تعلق بھول جانے سے تھا کہ کسی پر احسان کرو تو اس کو بالکل بھول جاؤ، اور کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو بھول جاؤ. یہ 8 نصیحتیں بڑی قیمتی نصیحت تھی. تو یہ نصیحتیں جو لقمان حکیم کی مشہور ہے وہ اسی لیے کہ انہوں نے انبیاء سے تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے انبیاء سے علم حاصل کیا ہے. تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ کوئی مصیبت کو مصیبت مت سمجھنا بلکہ اس کو نعمت سمجھنا، اور اس میں کچھ نہ کچھ بھلائی ہوتی ہے. تو لقمان حکیم کو پتہ چلا کہ فلاں بستی میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اور کافی دور ہے. تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے کے گئے. ایک کھچر لیا، کھچر پر سوار ہوئے اور لقمان حکیم اپنے بیٹے کے ساتھ روانہ ہوئے. راستے کے لیے کھانے پینے کا سامان، جو بھی ضرورت کا سامان ہے وہ سب ساتھ میں لیا. 7 دن تک چلتے رہے اور اس منزل پر بالکل پہنچنے والے تھے. اس وقت چونکہ کھچر اور گدھے گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی تو اس میں کافی ٹائم لگتا تھا تھوڑی دور جانے کے لیے بھی. تو 7 دن تک لگاتار چلتے رہے اور پہنچنے والے تھے اس بستی میں کہ 7 دن چلنے کے بعد میں راستہ بھول گئے، جنگل کے اندر بھٹک گئے، ریگستان کے اندر پہنچ گئے، جہاں کی زمین بھی جو ہے بالکل ریتیلی زمین کے، کھچر کے پیر بھی اس میں دھسنے لگے. کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی سب ختم ہو چکا، اور کھچر بھی جو ہے بھوک پیاس اور گرمی کی شدت سے جو ہے مر چکا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ جو ہم پر مصیبت آئی ہے کہ 7 دن ہم کو چلتے ہوئے ہو گئے اور اب ہم راستہ بھی بھٹک گئے، ہمارا کھچر پر جو سواری تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیا اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت کوئی نعمت ہے یہ مصیبت پر؟ تو کہا کہ ہاں اس مصیبت پر بھی اللہ کی طرف سے بھلائی ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی ہے، مجھے اس بات پر پکا یقین ہے. اس کے بعد میں پھر کہا کہ چلو آگے چلو. تو کیسے چلیں گے؟ پیدل چلنا شروع کیا. تو پھر جو ہے پیدل چلتے رہے، گرمی دھوپ کی شدت اور بھوک پیاس کی حالت میں کہ ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے، ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں نبی سے ملاقات کے لیے وہاں ہمیں پہنچنا ہے ہر حال میں، تو چلو پیدل چلو. پیدل چلنا شروع کیا تو بیٹے کے پیر میں ایک ہڈی چبھ گئی اور وہ ہڈی اتنی چبھی کہ وہ نکلنے کا نام نہیں لیا. کافی نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکل پائی. بیٹا جو ہے بالکل مجبور ہو کر پریشان ہو کر جو ہے گر گیا. پھر بیٹے نے پوچھا کہ یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے کیا اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہے؟ تو لقمان حکیم نے کہا کہ ہاں میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے پکا یقین ہے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر اور کوئی بھلائی ہے. اس کے بعد میں سامنے ایک بستی نظر آ رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میں دیکھا کہ اس بستی کے اندر دھواں اٹھ رہی ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں زور زور سے.
اور کچھ ہی دیر کے بعد میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا میں اڑتا ہوا آیا. اس نے آ کر کہا کہ تم لقمان ہو؟ کہا کہ ہاں. کہ تم اپنے بیٹے کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہو اور یہ سمجھنا نہیں چاہتا اور اس کو سمجھ نہیں آتی؟ کہ ہاں. تو کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور مجھے اللہ نے تمہارے پاس میں بھیجا ہے اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی، میں نے ہی یہ دعا کی تھی کہ تمہارا جو کھچر مر گیا، تمہارے بیٹے کے پیر میں جو ہڈی چھپ گئی، یہ ساری چیزوں کی دعا میں نے کی تھی. کہ کیوں؟ کہ جس بستی میں تم جا رہے ہو ایک نبی سے ملاقات کے لیے، اس بستی کے لوگوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو ٹھکرایا، نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو تکلیف پہنچائی. تو اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ اس بستی پر عذاب بھیجنا ہے، اور تم اس بستی میں جانے کا ارادہ کر چکے تھے. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، جس بستی پر عذاب بھیجنے کا آپ نے ارادہ کیا اور مجھے حکم دیا، اس بستی میں تو تیرا ایک نیک بندہ لقمان آنے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس بستی میں پہنچ جائے اور پھر میں اس بستی پر عذاب بھیجوں. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، اس بستی کو ہلاک کرنے تک اور اس بستی پر عذاب نازل کرنے تک یہ تیرا بندہ اس بستی میں نہ آئے. تو اسی کے لیے یہ تم جو ہے راستہ بھٹکے، تم جو ہے راستہ بھول گئے اور تمہارا کچر مر گیا، تمہارے بیٹے کے پیر میں یہ ہڈی چبھی، یہ سب اس لیے تاکہ تم جلدی اس بستی میں نہ پہنچ جاؤ. اور ابھی میں اس بستی کو ہلاک کر کے آ رہا ہوں. میں نے اس بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جا کر اس کو پلٹ دیا. اگر تم وہاں پہنچ جاتے تو یہ عذاب تم پر بھی آ جاتا. چونکہ اللہ کا جب عذاب کسی بستی پر آتا ہے تو بستی میں چاہے نبی ہو چاہے نیک آدمی ہو، اس پر بھی آتا ہے. اسی لیے اللہ کسی بستی پر عذاب بھیجنا چاہتے ہیں تو پہلے نبی کو وہاں سے نکال لیتے ہیں اور نبی کو اس بات کو حکم دیتے ہیں کہ تم جو ہے راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ اور یہ بستی کو خالی کر دو. تو جب بھی اللہ کسی بستی پر کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اس میں سے اپنے نبی کو پہلے ہی نکال لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس بستی پر عذاب بھیجتے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ اس بستی میں جلدی پہنچ جاتے، تمہارا کچر جو ہے نہیں مرتا اور تمہارے بیٹے کے پیر میں یہ ہڈی نہیں چبھتی، تو تم وہاں پہنچنے کی جلدی کوشش کرتے اور وہاں تم پہنچ جاتے. اور جب تم وہاں موجود ہوتے اس میں، تو اس عذاب میں تم بھی مبتلا ہوتے دنیا کے اعتبار سے. تو آخرت میں چاہے تمہارا انجام پھر الگ ہوتا، لیکن دنیا میں جب عذاب کسی جگہ پر آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی اللہ کے ولی کا جو گھر ہے اس پر تو عذاب نہیں آئے باقی سب پر عذاب آ جائے. جب کسی بستی پر عذاب آتا ہے تو اس بستی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ عذاب سب پر آتا ہے دنیا کے اندر، تو اور سب اس عذاب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. ہاں آخرت کے اندر پھر جو نیک لوگ ہیں جن کے اعمال اچھے ہیں ان کا انجام ان کے اعمال کے حساب سے الگ ہوگا، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا انجام ان کے اعمال کے حساب سے الگ ہوگا. تو تب جو ہے بیٹے کی بات سمجھ آئی کہ اب مجھے یہ پتا چلا کہ ہاں اللہ کی ہر مصیبت کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے تو یہ تو جو ہے بڑا برا ہوا اور یہ تو بڑے نقصان کی چیز ہے، بلکہ آدمی اس تکلیف پر اور اس مصیبت پر صبر کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. ہم پر کوئی بیماری آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. اب اس مصیبت کا ذریعہ چاہے کوئی بھی بناؤ. ایک بزرگ کے سامنے کھانے کے لیے کھیر پیش کی گئی تو شاگردوں نے کہا کہ آپ نے پوچھا نہیں کہاں سے آئی ہے؟ تو کہا کہ اجمالی طور پر تو مجھے معلوم ہے کہاں سے آئی ہے، کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے بھیجی ہے. اب یہ تفسیر الگ ہے کہ کس نے بھیجی ہے، کس نے بنائی ہے، کون لے کر آیا ہے، کیا ذریعہ ہے اس کا،
تو یہ ایک تفصیل ہے اس میں. تو ہر مصیبت انسان پر کوئی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب اس میں اس بیماری کی شفا بھی اللہ ہی کرے گا, اور اس مصیبت اور اس تکلیف کو دور بھی اللہ ہی کرے گا. اس لیے اللہ نے اس بات کا حکم دیا تمام ایمان والوں کو کہ ایمان والوں تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. یعنی صبر اور نماز یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ان دو چیزوں کے ذریعے سے انسان بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف کو دور کروا سکتا ہے اللہ سے. تو یہ تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اس طریقے سے تمہیں دور کرنا ہے. تو آدمی یہ خیال کرے کہ ہر مصیبت, ہر تکلیف, ہر پریشانی یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اس میں میرے لیے بھلائی ہے, اس میں میرے لیے خیر ہے. چاہے میں اس کو نہیں جانتا, اس کا پتہ مجھے نہیں ہے, لیکن بھلائی اس میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.